یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی تھی دیوبندیوں بھائیوں کی طرح، یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی تھی بریلیوں کی طرح، یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی تھی شیعوں کی طرح، یہ نہیں پوچھا جائے گا، صرف یہی کہا جائے گا ہل انت مصلی لا مصلی، رب کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی وہ ایک پیر صاحب تھے دیوانے کمرے، اللہ والے فقیر درویش، وہ کہتے تھے پیر سے نمی گالے بے مولوی اندن او پھر کے بڑھاتے ہوئے تو بکری گال کریں۔ وہ اپنے مسئلہ کی بات کرتے ہیں، فرقے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا رانجھا سب کا سانجھا، وہ جدا کرنے والے ہم ملانے والے، وہ گلے کٹنے کی بات کرنے والے ہم گلے لگانے والے، ہم مصطفیٰ کی آل ہیں، پوری کائنات ہماری چت اور ہم پر درود پڑھتی ہے، جن پہ دنیا سلامتی کا پیغام بھیجے ان کا حق بھی بنتا ہے سب کو ملا۔ دنیا ہم پہ درود پڑھے، دنیا ہم پہ سلامتی بھیجے، دنیا ہم پہ برکت نازل کرے، وہ کہے تم سلامت رہے، اے آل رسول تم سلامت رہو، تم پر درود ہو، برکت نازل ہو، رب کا کرم نازل ہو، رب کی رحمت نازل ہو، وہ ہم پہ رحمتیں بھیجے اور ہم ان کے لیے مصیبتیں کھڑے ان کو لڑائیں۔ تو بات کہاں چلی گئی تھی؟ میرا عرض یہ تھا کہ آج کل کے دور میں کوئی بندہ جاہل، اب یہ بات میری موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں چاہوں گا چند منٹ میں اس موضوع کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے، کوئی بندہ بھی جاہل نہیں، سب کا اتفاق۔ اچھا اگلی بات، کوئی بندہ بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا، اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ دوستو آپ بھی اتفاق کرتے ہو؟ کوئی بندہ اپنا نقصان چاہندے؟ کوئی بندہ اپنا گھاٹا چاہندے؟ میں پھلنے دی ریڑھی رہی کرا، میں آدھا شام کو میں کو 2000 ضرور مت کرے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی گندم کاشت کرتا ہے، کوئی کپاس کاشت کرتا ہے، کوئی گنا کاشت کرتا ہے، کوئی پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، جنرل سٹور ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے دین کا یا دنیا کا، کوئی بندہ نہیں چاہتا میرا نقصان ہو، جب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، کیا آخرت کا فائدہ بھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے؟ میری ہر بات پہ غور کریں۔ یا رسول اللہ، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے انسان، میری ہڈی چل جائے، میرا کاروبار، بسم اللہ صدر صادق محمد خان صاحب، بزرگ تشریف لائے ہیں، بزرگوں کے نشانی تشریف لائے ہیں۔ حاجی صادق محمد خان صاحب کی ایک صفت ہے، جہاں بھی فوت کی ہو، علاقے میں یا غیر علاقہ میں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، ذاتی تعلق نہ بھی ہو، جو ہمارے علاقے میں رہتے ان کے جتنے رشتہ دار پورے پاکستان میں جہاں رہتے یہ وہاں پہنچتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی صفت ہے۔ اور دنیا کا فائدہ چاہتے ہو کہ میں نے کاروبار کیا، حاجی صاحب نے اور سید مجاہد عباس کاظمی یا چند پیر کاظمی نے ایک دکان لگائی، جنرل سٹور لگایا، حاجی صادق محمد خان صاحب، اور میں نہیں چاہتا کہ کاروبار ڈوب جائے، نقصان ہو، دکان بند ہو جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اسے گھاٹا ہو، یہ تو عارضی دنیا ہے، آج یا کل چلے جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے عالم برزخ اور بعد کی، وہاں کا بھی فائدہ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ دنیاوی کاروبار میں نقصان نہیں چاہتے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اگلے جہان اسے اتنا گھاٹا ہو، جنت سے محروم کر دیا جائے، رب غضبناک ہو جائے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے، چاہتا ہے کوئی بندہ؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میری آخرت خراب ہو، میری طرف رہے، بسم اللہ میرے مہربان بھائی تشریف لائے ہیں، میری طرف توجہ کریں گے، میں اکثر محفل میں کہتا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ کریں گے، میں آپ کی طرف توجہ کروں گا، ذکر ہے اللہ کا، رسول اللہ کا، آل پیغمبر کا، پاک اہل بیت کا، اصحاب پیغمبر کا، اولیاء کا، ذکر ہے قرآن کا، اصلاح کا، انسانیت کا، اسلام کا، محبت کا، پیار کا، درس ہے، جب آپ میری طرف توجہ کریں گے میں آپ
کی طرف توجہ کروں گا، مدینے والا ضرور کرم تاجدار مدینہ کی نگاہ ناز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا میری آخرت لٹ جائے۔ اب اگر چاہتے ہو آخرت خراب نہ ہو، میں نے دوبارہ کہوں گا، ملازم حسین خان اور میں نے جانا لاہور، حج صاحب ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں اڈے پہ، تو یہ بھی مخلص ہیں، ہم نے بھی سفر بآسانی کرنا ہے، تو ہماری کوشش ہو گئی گاڑی اچھی ہو، ایسے انڈس ہو، فیصل موور ہو، نیو حبیب ہو، گاڑی اچھی ہو، ایسے نہ ہو کہ خان گرد میں جا کے میں اتار دے یا ملتان میں اتار دے یا گاڑی خراب ہو جائے، ٹکٹ اوکے ہو جائے۔ بڑی سفر پہ جانے سے پہلے ٹکٹ پہلے اوکے کرائی جاتی ہے یا بعد میں؟ مال اسباب بیگ کپڑے جو ضروریات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مکمل ہو۔ اچھا سب سے اہم چیز ہم یہ پوچھتے ہیں گاڑی جائے گی کون سے راستے سے؟ بھئی عام راستے سے جائے گی، دھکے کھاتے جائیں گے، موٹر وے ہوگی یا سی پہ؟ چاہتے ہیں تاکہ سفر آسان ہو؟ نواسی سی پہ کا رستہ جو سوں 3.5 گھنٹے جو ملتان تو چاہ مرے دے گڑی لہو، یہ بھی گڑی تے بندہ رولے بتا۔ یعنی یہ سوچ ہے ہماری، اور یہ ہے سفر آخرت کا۔ کیا ہے؟ مرحوم کی سارے ثواب کی محفل ہے نا، سفر ہے آخرت کا۔ تو کیا سفر آخرت کی تیاری کر لی؟ سامان سفر باندھ لیا؟ سفر کا ساتھی کوئی بنا لیا؟ ہے انسان تو اپنے جھنجھٹوں میں، نفرتوں میں، فرقوں میں پڑا ہے، مادہ پرستی میں پڑا ہے۔ کیا تو نے اپنی ٹکٹ اوکے کرا لی؟ کیا تو ایسے اڈے پہ گیا جہاں سے خالص گاڑی ملتی ہے، جو توڑ لاہور پہنچائے گی، اسلام آباد کراچی پہنچائے گی؟ سوچا کہ جو راستہ میں جا رہا ہوں وہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل قریب ہوں اینڈ کرنے کے، لمبی تقریر نہیں کروں گا، میں صرف پیغام دوں گا، اشارہ کافی ہوتا ہے آخروں کے لیے۔ کیا تو نے ٹکٹ اوکے کرا لی؟ بس کا انتخاب کر لیا؟ جہاں سے جس اڈے پہ گئے وہ خالص جینون اڈا تھا جہاں سے بکنگ ہوتی ہے؟ اور خاص طور پر راستے کا بھی انتخاب کر لیا، کون سا راستہ ہے جو اگلے جہان مصطفیٰ کے در تک؟ منزل کا بھی انتخاب کر لیا تو نے، کون سی منزل جو مصطفیٰ کی نالین تک پہنچائے؟ ساری باتوں میں دماغ گھومتا رہتا ہے، سوچتے رہتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا جس اڈے پہ ہم کھڑے ہیں وہ صحیح بھی ہے؟ جس گاڑی میں ہم بیٹھ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے؟ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ صحیح بھی ہے؟ اچھا سیانہ بندہ کسی کی باتوں میں آتا ہے، میرا ذہن ہے فیصل موور پہ جاؤں گا، کوثر عباس مجھے کہنا سی نا نیو حبیب کے بجائے، میرا ذہن متفق ہے کہ یہ بس اچھی ہے، اے سی ٹائم ہے، وی آئی پی ہے، کمفرٹیبل ہے، ایزی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میں اپنے ذہن کو، مطمئن ذہن کو چھوڑ کے اس کی باتوں میں آؤں گا، کو ذلیل کروں گا، خراب کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ اے انسان اپنا عقل استعمال کر، اور میں اپنی بات نہیں کہتا، رب کے حبیب کی بات کہتا ہوں۔ حبیب کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا تھا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب وہ ہے اس وقت تک اس کے لب نہیں ہلتے جب تک وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ تجھے لسان رسول اللہ سے لسان خدا کا فرمان بتاتا ہوں۔ میں میرے صحابہ کی منبر پہ مصطفیٰ ہیں، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبی یا نبی جبادی، میں آخری نبی ہوں، میری تیاری کا وقت آ چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ تمام مسلمانوں کو متفقہ ہے، جو ختم نبوت کے عقیدے پہ قائم نہیں وہ اہل اسلام نہیں۔ یاد رکھے ذہن۔
صحابہ کا مجمع خطاب فرما رہے ہیں مصطفیٰ کے حبیب. فرمایا آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں, میری تیاری کا دور آنے والا ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا میرے آقا, میرے ہادی, میرے رہبر, میرے پیشوا, میرے ہادی, میرے رہبر, میرا مٹھڑا, میرا مدینے والا سردار. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نبی کے بعد نبی, رسول کے بعد رسول, حجت کے بعد حجت, ہادی کے بعد ہادی, مرشد کے بعد مرشد, کوئی نہ کوئی پیغمبر آ جاتا تھا, سلسلہ ہدایت چلتا رہتا تھا. آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, تو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار کون, ان کے لیے کون سا راستہ بتا کے جا رہے ہیں. میرا مقصد یاد ہے نا جو میں نے عرض کیا کہ ایک راستے کا انتخاب کر رہے ہیں ہم, اپنی مرضی سے نہیں. تو مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو, تمام امتیں منسوخ, ان کے دین معطل, ان کے کلمے بظاہر ختم, توحید اللہ کی اور رسالت محمد رسول اللہ. قیامت تک میری نبوت رہے گی, میری رسالت رہے گی, کلمہ میرا, درود میرا, قرآن میرا, اسلام میرا, فرمان میرا, اور میری ذات پہ عقیدہ رکھنے سے اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. سن لو, متفق و حدیث میں ابھی تلاوت کرنے والا ہوں. تمام سنی شیعہ کتب میں یہ حدیث درج ہے اور ہر عالم اس حدیث کو عنوان بیان بناتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگو میں ہادی ہوں, راہبر ہوں, پیشوا ہوں, تمہارا بھلا چاہتا ہوں, تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھے جا رہا, تاریکی اور ظلمت میں نہیں چھوڑے جا رہا. مجھ پہ فرض ہے تمہیں سیدھا راستہ دکھا کے, تمہیں منزل کا پتہ دے کے جاؤں. وہ راستہ کیوں نہ بتا جاؤں کہ جس پہ تم چل کے آؤ تو آگے مصطفیٰ کا در نظر آئے. سب صحابہ متوجہ ہوئے, آقا نے فرمایا انی طارق فیکم الثقلین. لوگو میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, ترمذی شریف میں, تمام بزرگ ترین کتابوں, مجید مستند کتابوں میں یہ باب اس حدیث پہ قائم ہے مصطفیٰ کے خطبہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں تم میں دو قیمتی ضخیم, ایسی قیمتی جو ثقلین سے پوری کائنات سے بھی زیادہ اہم ہیں, وسیع ہیں, دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لوگوں میرا فرمان سنو, اس پہ قائم رہنا, یہی راستہ ہے, یہی طریقہ ہے, یہی انداز ہے, یہی منزل ہے, یہی شاہراہ ہے, یہی روڈ ہے, یہی سی پیک ہے, یہی موٹر وے ہے, یہی طریقہ ہے, یہی راستہ ہے, یہی انداز ہے. اگر اس پہ آ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کون کون سا؟ فرمایا دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, وَعِطْرَتُ اہل بیتی, اور رب کے قرآن کے ساتھ دوسری قیمتی چیز میری عطرت ہے, میری اہل بیت ہے, میرا خاندان ہے, میری آل ہے. دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ, اگر تم نے قرآن اور آل پیغمبر, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور آل رسول کا, وَإِن تَمَسَّكْتُمْ, اگر تم نے قرآن اور آل رسول کا دامن پکڑ لیا, لَن تَضِلُّوا بَعْدِي, رب کا حبیب کہتا ہے جس کے ہاتھ پہ قرآن ہے اور مصطفیٰ کی آل کا دامن ہے, وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا.
وَإِن تَمَسَّكْتُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، مصطفیٰ نے فرمایا، سب سے بڑے پیر نے فرمایا، ارے سب سے بڑے عالم نے فرمایا، ہمارے مونس محسن آقا نے فرمایا، اگر تم نے قرآن اور آل رسول کا دامن پکڑ لیا، لن تضلوا بعدی، ایک تو تم نہ ہلاک ہوں گے، نہ گمراہ ہوں گے، نہ برباد ہوں گے، نہ تباہ ہوں گے، نہ ذلیل ہوں گے، نہ رسوا ہوں گے، نہ خوار ہوں گے، اور انعام کیا ملے گا؟ کرم کی انتہا کیا ہوگی؟ رب کا فیض کیسے عطا ہوگا؟ فرمایا حتی یورد الی الحوض، اگر تم نے قرآن اور آل رسول کا دامن پکڑا ہوگا سیدھے حوض کوثر پہ آؤ گے، مصطفیٰ کے ہاتھوں جام کوثر پیتے جاؤ گے۔ اب دوستو اس سے بھی سیدھا اور سچا راستہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بتائیں۔ اب میں محفل کے بعد کوئی دوست ملے، پیر سی میں تیرے اکتوارے کو آمنے تو رب بیان میں کو پسند ہے تے میں دعا واسطے اوسا، میں کہ بسم اللہ رستہ سمجھاؤ چاہ میں اکثر جی میں روڈ پہ چڑھ ویسے تے سیدھا گریٹ چوک علی چطور روڈ تو جڑی گندی پی علی پرمٹ والے پاسے وہ روڈ تے ویسے پیا اتھوں میں چند پھلڑ کروں سیدھا رستہ یاکی والی دربار ہے آستان ہے گھر ہے یا پرو والا پرمٹ کو لوگوں چاندر پہاڑ کھان نہ لائے بندے سے اور رستے بھی سارے کو آن گئے۔ اب میں نے یہ راستہ بتا دیا، وہ بندہ یہاں سے نکلا، میں نے کہا گریٹ چوک تو ہی جانا ہے اور وہ شاہ جمال پہنچ جائے۔ میں نے بتایا گریٹ چوک سے پرمٹ روڈ کی طرف جانا ہے اور وہ جھکی والا چلا جائے۔ اچھا گریٹ چوک سے چندر بھان پرمٹ پہ بھی آ جائے، بجائے چندر بھان سے بستی یاکی والی میں آنے کے لیے ملتان کی گاڑی میں بیٹھ جائے، پہنچ جائے گا۔ تو کیوں اپنے آپ کو ہم نے خوار کر رکھا ہے؟ کیوں شیطان کے چکروں میں ہم آئے ہوئے؟ مصطفیٰ کا فرمان بھول گئے، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ آل رسول کو چھوڑنا۔ اور علماء فرماتے ہیں جتنا تاکید میرے آقا نے پوری کائنات میں سب لوگوں کو، صحابہ کو اور آخر تک اپنی آل اہل بیت سے محبت کی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کسی چیز میں نہیں۔ رب کے قرآن پہ عمل ضروری ہے اور نبی کی آل کی محبت لازم ہے۔ سن لے 5 چیزیں پلے باندھ لے بیڑے پار۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، خالق ہے، قادر ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، دکھ دینے والا اللہ، کرم فرمانے والا اللہ، سکھ دینے والا اللہ، مشکل کشائی کرنے والا اللہ، توحید کا مالک اللہ، مصطفیٰ کا خالق اللہ، اہل بیت کا مالک اللہ۔ توحید کا عقیدہ، پھر نبوت کا عقیدہ کہ 1,24,000 نبی حق ہیں، ان میں سے 13,313 رسول افسر ہیں۔ 1,24,000 نبی حق ہیں لیکن ہمارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ توجہ میری طرف رہے، آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آخری پیغام میں توجہ نہیں، ساری نماز آپ نے پڑھ لی لیکن تشہد میں جا کر غافل ہو گئے، نماز رد ہو جائے گی۔ سارا بیان سن لیا اور آخر میں توجہ ہٹ گئی تو مقصد فیل ہو جائے گا۔ 5 چیزیں پلے باندھ لے، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، دیوبندی ہو دیوبندی رہو، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، نفرت نہ پھیلاؤ، فتنے نہ بناؤ، ٹکڑے نہ کرو، انسانیت سے پیار کرو، مصطفیٰ کی امت سے پیار کرو۔ نبی کو امت اپنی وقت پیاری ہے۔ اسلام دین انسانیت ہے۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اس کے بعد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق قرآن پہ عمل کرنا ہے، آل محمد سے محبت کرنی ہے۔ میں 5 چیزیں بتا رہا ہوں۔ جیسے گیس ہوتا ہے نا، گیس پیپر آنے والا ہوتا ہے حاج صاحب، تو استاد جو ہے نا گیس دیتے ہیں بھی باقی سوال یاد کرو نہ کرو، 5-7 سوال دیکھ لیے تو گیس پہ اگر عمل کر لیا کامیاب ہو جاؤ گے۔ گیس بتا رہا ہوں کامیابی کا۔ میدان کیا بنانا ہے؟
نفرت ختم کرنی ہے، بغض مٹانا ہے، فرقے مٹانے ہیں، چکر ختم کرنے ہیں، انسانیت سے پیار کرنا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، تنازع کھڑا نہیں کرنا، فتوے نہیں لگانے، کافر نہیں بنانا، دکھ سکھ میں انسانوں کے کام آنا ہے۔ اور 5 چیزیں پلے باندھنی ہیں: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قرآن پہ عمل، آل محمد سے محبت، اور 5ویں چیز ہے نیک اعمال۔ چنگا نوکر سردار دا شکوہ نہیں کریں، نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ جس ہادی کو پیشوا مانا ہے اس کا فرمان بھی تو ماننا ہے۔ کوئی بندہ آ کے بیعت ہو جائے میری اور کہے مرشد میں نے آپ کو اپنا مرشد ہادی بنا لیا ہے، آپ آل رسول ہیں، دربار کی سجادہ نشین پیر سائی ہیں، تو میں کچھ نہ کچھ اسے ہدایات تو دوں گا نا۔ وہ ان ہدایات پہ اس کا عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں اسے کہوں جھوٹ چھوڑ دینا ہے اور وہ پڑھ جائے، میں نے کہنا زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، گالیاں نہیں دینی اور وہ جا کے پھکڑ وسائے، میں کہوں ماں باپ کا ادب کرنا ہے وہ جا کے ان کی مار پیٹ کرے، میں کہوں نماز پڑھنی ہے اور پڑھنا چھوڑ دے، کیسا سچا مرید ہوا؟ توحید، رسالت، قرآن، آل پیغمبر، اہل بیت اور نیک اعمال۔ میری جان ان 5 چیزوں پہ عمل کر لو، خدا کی قسم تو مسلم ہو، مومن ہو، یہ اسلام کے فرقے ہیں، کفر کے فرقے نہیں ہیں، جو جہاں ہے اپنے لیے مطمئن ہوگا۔ لیکن فرمان مصطفیٰ کا راستہ قرآن، اہل بیت والا، منزل مصطفیٰ کے در کی، اور 5 ان چیزوں پہ عقیدہ۔ خدا کی قسم، رب مصطفیٰ کی قسم، اگر تم نے نفرتیں مٹا کر مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کیا، قرآن و اہل بیت کا دامن تھاما اور ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہارا دین بھی کامیاب۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم خدا بندہ آج کا سارا اہتمام تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یہ کلام یہ طعام یہ ثمرات یہ لباس یہ مشروبات ذکر پاک بیان ختم شریف سارا انتظام انصرام اہتمام تحفہ نذرانہ ہدیہ بنا کے تیرے حبیب ان کی آل پاک کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی آل پاک اہل بیت مقدس ذریت طاہرہ خاندان نبوت و ولایت امجاد و اولاد رسول بالخصوص شہدائے حق شہدائے کربلا تمامی انبیاء اولیاء فقراء صالحین عارفین عاملین کاملین پاک سادات امت مسلمہ کے جملہ مرحومین مرحومات کی بارگاہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم اپنے حبیب کے تصدق سے اپنے پاک محبوب کے کرم سے اپنی بخشش اپنے حبیب کی رحمت اور تمام پاک ہستیوں کی دعا شامل کر کے آمین کی صداؤں میں مرحوم مغفور واحد بخش خاں الہی بخش خاں کے روح جسم جان جسد کو بخشتے ہیں قبول فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما جنت کے سرداروں پاک امام حسن امام حسین کا سایہ نصیب فرما مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب فرما پروردگار پاک ہستیوں ارواح صالحین میں ان کی روح کو شامل فرما اے اللہ عالم برزخ کے سارے مراحل ان کے آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما آمد بالخیر فرما جتنے افراد موجود ہیں ان کے خاندان میں سے جتنے مرد و مستورات چھوٹے بڑے اس جہان سے چلے گئے اے اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرما اور ہمارا حصہ بھی اس ثواب میں قرار دے اے اللہ خاص طور پر دعا ہے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے لاوارث تھے لاپتہ تھے جن کا اس دنیا میں کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں جن کی روحیں تڑپتی رہتی ہیں ترستی رہتی ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا تو ہمارے لیے ایثار ثواب کرتا اے اللہ ان تڑپتی منتظر روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرماؤ اے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما ہم تمام مسلمانوں کو متحد فرما متفق فرما فرقہ واریت تکفیریت ختم فرما ملک کی سلامتی مالک اس میں استحکام عطا فرما وباء موذی کورونا سے تمام انسانیت کو محفوظ فرما بیماروں کو شفا عطا کر مقروضوں کے قرض ادا فرما بدحالوں کو خوشحالی عطا فرما کفر کا زور ہے اے اللہ اب اس ہستی کو بھیج دے جس کے آنے سے کفر کا خاتمہ ہوگا شرک مٹ جائے گا شیطان کٹ جائے گا انسان ایک ہو جائے گا
پرچم اسلام لہرائے گا، قرآن نافذ ہوگا، نظام مصطفیٰ کا دورہ ہوگا، خدا بندہ تحت و سرا سے عرش اولا تک حق ہی حق ہوگا۔ وہ ہستی جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نماز پڑھیں گے، وہ ہستی جن کی انتظار میں پوری کائنات ہے، جن کے بارے میں رب کی آیت ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، وہ ہستی جس پہ سب انسانوں کا متفق کا عقیدہ ہے، وہ ہستی جس کے سر پہ اپنے نانا مصطفیٰ کی دستار ہے۔ اے اللہ میری مراد آخر امام مہدی علیہ السلام کو جلد بھیج۔ اے اللہ کفر نے ہم پہ غلبہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے بکھرے ہو گئے، ہمیں جوڑنے والی ہستی امام مہدی کے ظہور میں جلدی، ان کے آنے تک ہمیں صاحب ایمان فرما، ان کے دیدار سے مشرف فرما، ان کے آنے کی دعا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ان کی ذات کو ہم سے راضی فرماؤ۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و قریبہ و سیدہ و رفیقہ و شفیقہ محمد و آلہ و عطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین من یوم عسل الی یوم الدین بحق کلمہ طیبہ لا دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام سے ہمیں اپنے بڑوں کا احسان ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ میرے مالک کفر کو نست و نابود فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ میرے مالک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ میرے مالک کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بہت جلد آزادی نصیب فرما۔ میرے مالک فلسطین عراق کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، شام کے غیور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میرے مالک مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما۔ میرے مالک ظالموں کو نست و نابود فرما، ظالموں کو نست و نابود فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ آج جس کے سارے ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا، میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام سے ان کی بخشش مغفرت فرما۔ میرے مالک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ میرے مالک ہمیں آقا دو جہاں کی آل مقدس کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ جنہیں میرے مالک تیرے محبوب نے جس کام کو حرام کہا ہمیں اسے حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام سے ہمیں 5 گھر نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے فائدہ مند ہے عطا فرما۔ الہی جب تک کہ ہمارے جسموں میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ الہی ہم رہے یا نہ رہے دل کی تمنا ہے یہ دین احمد رہے عزت قرآن رہے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول آل رسول آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین۔ دستار بندی کی رسم ادا ہوگی۔ خاندان کے بزرگوں سے حاجی صادق محمد خان صاحب سے التجا ہے کہ تشریف لائیں۔ مرحوم واحد باشکا کے بیٹوں کی دستار بندی کریں۔ بلال حسین، زوار حسین، مولا آپ کے بھائیوں کی آپ کے خاندان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پکڑ گا میں پاک چاہیے ہوں میں بھرا کھڑا میں چھوئر کھڑی ہے اب نال ٹھیک ہے اب میں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خدا بندہ مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کے فرزندان وارث دستار کی حیاتی دراز فرما، اپنے والدین کے حقوق فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والد کی سنگتیں اور محبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد فرما، اس خاندان کی خیر فرما، آمد بالخیر فرما،
حاضرین کی شرکت مرحوم اور مرحوم کے لواحقین کے لیے باعث سعادت فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحق لا چوہر نال کھڑی دے عمران روٹی چلوا چلوا آپ ڈال دے میرا کیوں مجھے یہ بدھائی مجھے پتر نہیں ایک بدھاؤ ہاں نہیں دادا یہ بات